الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کورس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تشہد کی دعا کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام طرح کی قولی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ قولی عبادت سے مراد جیسے ذکر کرنا ہے، جیسے قرآن پڑھنا ہے۔ بدنی عبادت سے مراد جیسے نماز پڑھنا ہے۔ مالی عبادت سے مراد جیسے زکوٰۃ دینا ہے۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو تحیات کے بھی، تو اسلامی تحیہ کا بھی، ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو اسلامی تحیہ کا بھی یہی کلمہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ہم کیا کہتے ہیں سامنے والے کو؟ آپ سلامت رہیں، ہر طرح کی پریشانی سے، مصیبت سے، آفت سے آپ بچے رہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں، ہر طرح کی رحمت ملے، رحمت آپ کے گھر میں سایہ ڈالے، وبرکاتہ اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔ جو نعمتیں ملی ہیں، جو رحمتیں ملی ہیں، ان میں برکت ہی برکت پیدا ہو، کیونکہ نعمتیں مل گئیں، برکت نہ ہو تو پھر ان نعمتوں کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، آپ کو نعمتیں ملیں اور ان نعمتوں میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے نبی آپ سلامت رہیں، آپ پر اللہ کی رحمت اترے اور اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جب کوئی شخص یہ دعا کہتا ہے، یعنی دعا کے یہ کلمات کہتا ہے، تو یہ دعا آسمان اور زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچے گی۔ یعنی آپ جب یہ دعا کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو آسمان اور زمین کے ہر نیک بندے کو یہ دعا پہنچتی ہے۔ کیسے السلام علینا کہتے ہیں؟ تو علینا میں ہم پر آپ بھی مراد ہوتے ہیں، آپ کا امام بھی مراد ہوتا ہے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے سارے مقتدی مراد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مسجد میں جو فرشتے ہیں وہ بھی مراد ہوتے ہیں، جو جنات ہیں وہ بھی مراد ہوتے ہیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین میں آسمان اور زمین کے سارے اللہ کے نیک بندے شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ بندے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو وفات پا گئے، وہ بندے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو زندہ ہیں، اور اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں جنات میں سے بھی جو نیک بندے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ التحیات میں دنیا کے سارے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو افسوس کی بات ہوگی ہی۔ اس لیے تحیات کے مفہوم کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اخیر میں ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے ہمارا کلمہ شہادت، جس میں دو سوالوں کا جواب ہے، عبادت کس کی اور عبادت کس طرح۔ عبادت صرف ایک اللہ کی، اور عبادت کیسے ہوگی؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو عبادت کس کی کرو گے، عبادت کیسے کرو گے؟ عبادت ایک اللہ کی کریں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری عبادت ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم درود شریف کو جانتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر رحمت نازل کی۔ بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ آل محمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو شامل ہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو شامل ہی ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن تک آپ کے اوپر ایمان لانے والے بھی سارے بندے شامل ہیں، اور اسی طریقے سے جو ایمان لائے اور گزر گئے وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر برکت نازل کی ہے۔ بلا شبہ تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔